کیونکہ اس رات فیصلے تمام اس رات فرشتے یہ فیصلے کرتے ہیں، بلکہ یہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ دے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ دے، ہے کوئی اپنے مسئلوں کو حل کرانے والا جس کے مسئلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ حل کرے۔ بات انداز بے خوب زباں میوات آج تک۔ السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال، میں ہوں ارشد بی سرور، آپ دیکھ رہے ہیں میوات آج تک۔ آئیے دوستو، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، آج کا جو دن ہے یعنی آج کی جو رات ہے یہ شب قدر کی رات ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت راتوں میں سے ایک رات ہے، جس رات میں یوں بتایا جاتا ہے، علماء حضرات بتاتے ہیں کہ اس رات میں نیکی بدی، زندگی اور موت، روزی رزق، ہر ایک چیز کا جو ہے فرمان جاری ہوتا ہے۔ تو ایسے میں میرے ساتھ میں ایک عالم ہے، مولانا انیس صاحب میرے ساتھ جڑے ہیں، ان سے میں جاننے کی کوشش کروں گا، تفصیل سے جانیں گے اور آپ تک کچھ باتیں پہنچائیں گے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو میوات آج تک میں آپ کا سواگت ہے۔ بہت بہت شکریہ ارشد بھائی، الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں جی مولانا صاحب، پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ آج شب قدر کی رات ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے پاس علم ہے، تھوڑا سمجھا دیجیے کہ ہمارے جو یوزرس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ جو رات ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ دیکھو، شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برات کے معنی بری ہونے کے، لیکن خلاصے کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس رات یہ شب قدر یعنی بری ہونے کی رات۔ بری کس سے ہو جاتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کے اندر فیصلے کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی مغفرت ہوگی، کتنے لوگوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا جائے گا، اور کتنے لوگوں کو کیا رزق ملے گا، اور کتنے لوگوں کے کیا کام ہوں گے۔ یعنی تمام دنیا کے جو جس طرح سے ہمارا یہ نمونہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس سال یہ کام ہوں گے، اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ سب کچھ جانتے ہیں، اس کے بعد بھی ایک خاکہ پیش کرتے ہیں کہ اس سال یہ کام ہوں گے، اتنے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے۔ دیکھیے، جس طریقے سے مولانا صاحب نے جو بات بتائی ہے، ہندی میں سمجھا رہا ہوں کہ جس طریقے سے کسی بھی ملک کی جو حکومت ہوتی ہے، وہ خاص کر انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ مارچ کے مہینے میں اپنا بجٹ پاس کرتی ہے، یعنی پوری سال میں گورنمنٹ کو کیا کچھ کام کرنا ہے، کیا کچھ نئی پالیسیاں وہ چالو کر رہے ہیں، وہ مارچ کے مہینے میں تمام چیزیں لاگو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو دونوں جہان کا جو بادشاہ ہے پروردگار، ان کی طرف سے اس رات میں کچھ فیصلے لیے جاتے ہیں، اور جن میں بہت ساری باتیں جیسے مولانا صاحب نے آپ کو بتایا ہے۔ کن لوگوں کی مغفرت ہوگی، کن لوگوں کی موت ہوگی، کن لوگوں کو رزق دیا جائے گا اور کتنا رزق دیا جائے گا، یہ سب کچھ اس رات کے اندر بتایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی یہ رہتی تھی، کیوں نہ اگر اس رات کے اندر ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں، ہمارے فیصلے لکھے جاتے ہیں، تو ہم کو کیوں نہ اس طرح رہنا چاہیے کہ اس رات کے دن جس وقت ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہوں اس وقت ہم عبادت میں مشغول ہوں۔ تو کتنی ہی اچھی بات ہوگی کہ اگر ہم اس رات عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کریں، راتوں کو قیام کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ کیونکہ کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے جس وقت ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہوں، ہمارے فیصلے لکھے جا رہے ہوں کہ اس شخص کے ساتھ پورے سال یہ حالات پیش آئیں گے، اتنے لوگوں کی موت ہوگی، اتنے لوگوں کے لیے زندگی ملے گی اور اتنے لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ اگر یہ ساری چیزیں ہماری اس رات کے اندر لکھی جاتی ہیں اور پھر بھی اگر ہم اس رات عبادت سے غافل رہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سبھی کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آج کی رات 14 شعبان کے جو شام سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور 15 شعبان کی رات بولتے ہیں۔ اس رات میں عبادت کے لیے اپنی رات کو خالص کر دو۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ پوری رات ہی جاگیں یا پوری رات ہی عبادت کریں، ہاں اپنے طور پر جتنا وقت ہو سکتا ہے اس کو اپنے وقت کو خالی کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اللہ سے مانگو۔ اس رات فرشتے یہ فیصلے کرتے ہیں، بلکہ یہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ دے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ دے، ہے کوئی اپنے مسئلوں کو حل کرانے والا جس کے مسئلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ حل کرے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ دے۔ تو کیوں نہ ہم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ تو میں سبھی کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی رات شب برات کی رات ہے، آج کی رات کو اللہ کے لیے خالص کرو اور اس میں جتنا ہو سکتا ہے جاگو، اور جاگنے کے بعد اللہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی کیا ہے کہ اگر ہو سکتا
निकलता हो तो रमज़ान ये शब बारात से अगले वाला दिन यानी 16 सवाल को रोज़े भी रखो, क्योंकि ये कोई ज़रूरी, मैं ये तो नहीं कहता कि इस रोज़े को हदीस से साबित है कि अगर इस दिन हम रोज़े रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सवाब होगा या रमज़ान के सवाब के बराबर सवाब होगा, लेकिन ये है कि अगर हम पूरी रात इबादत करते हैं और उसके साथ साथ रोज़े भी रख लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी बात ये है कि मैं कुछ ख़ास बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ पर ये शब बारात है, इसका सिर्फ हदीस से इतना सबूत है कि ये रात बरकत वाली रात है। इस रात को अल्लाह से इबादत कायम की जाए, इस रात को अल्लाह से मांगा जाए, इस रात को अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की जाए। अगर कोई इस रात जागता है तो अच्छी बात है, उसके लिए सवाब है, लेकिन अगर कोई नहीं जगता है, नहीं इबादत करता है तो इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। इसी तरह से अगर कोई रोज़े रखता है तो उसके लिए सवाब मिलेगा, और अगर कोई रोज़ा नहीं रखता है तो उसके लिए कोई गुनाह भी नहीं है। इसलिए मैं सभी से ये कहता हूँ कि आज की रात जगो और अल्लाह तबारक ताला से अपना ताल्लुक़ कायम करो और अल्लाह तबारक ताला से अपने मसाइल हल कराओ, क्योंकि आज ही की रात हमारे तमाम फैसले होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।